جناب عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں 10 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ جناب عثمان غنی کے دور خلافت میں 12 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ جناب علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں 5 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ جناب عمر بن امیر معاویہ کے دور خلافت میں 19 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں 2 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں 40 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں 52 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت امام مالک کے دور میں 64 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں 53 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام بخاری کے دور میں 38 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام مسلم کے دور میں 65 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام ابو داؤد کے دور میں 70 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے دور خلافت میں 72 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت علی حجویری کے دور خلافت میں 81 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کے دور میں 90 مرتبہ رب الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ تو میرے دوستو، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب میلاد بیان کیا جاتا ہے تو مٹھائیاں آتی ہیں، پیسے آتے ہیں، گلے میں ہار آتے ہیں، لیکن جب سیرت بیان کی جائے گی تو تکلیفیں آئیں گی، جب سیرت بیان کی جائیں گی تو مشکلات آئیں گی، جب سیرت بیان کی جائیں گی تو راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے۔ جب سیرت بیان کی جاتی ہے، جب سیرت جناب نبی کریم نے بیان کی، جناب نبی کریم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ جب سیرت بیان کی جناب نبی کریم نے تو جناب نبی کریم پر اوجری ڈال دی جاتی ہے۔ جب سیرت جناب نبی کریم بیان کرتے ہیں تو آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، جب سیرت بیان کی جاتی ہے تو زنیرہ کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، جب سیرت بیان کی جاتی ہے تو عثمان غنی کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، جب سیرت بیان کی جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے۔